بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025 پریویس ایئر کوسچن یعنی 2019 میں سہایک اردو انوادک کے اندر پی ٹی سے متعلق جو سوالات پوچھے گئے تھے، آج ان تمام سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا سوال آتا ہے اور کیسا سوال بنتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اس کا سلیبس کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، تو غور سے سنیے۔ سہایک اردو انوادک کے 2 ایگزام ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کا پی ٹی کا ایگزام ہوگا، پھر مینز کا ایگزام ہوگا۔ پی ٹی کے اندر 30 نمبر اردو قواعد سے ہوں گے اور 30 نمبر اردو سے ہندی اور 30 نمبر اس کا الٹا یعنی ہندی سے اردو کے ہوں گے اور 10 نمبر جی کے جنرل نالج سے ہوں گے۔ تو کل ملا کے 100 نمبر کا سوال پی ٹی کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر آپ پی ٹی میں پاس کر جائیں گے پھر آپ اگلے ایگزام مینس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ ایگزام نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت ہی آسان ایگزام ہے، بہت ہی چٹکی کا کھیل ہے اس ایگزام کو پاس کرنا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ بنے رہیے اور آپ میرا ساتھ دیجئے۔ تو دیکھیے 2019 میں پی ٹی کے اندر جو سوالات کیے گئے تھے وہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ 10 نمبر اردو قواعد سے کل 30 نمبر کے سوال ہوتے ہیں، جن میں سے 10 نمبر تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال شاکر۔ شاکر کی تانیث ہے، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو یعنی عورت کو۔ تو شاکر کی تانیث کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے اس کا جواب۔ شاکر کے آخر میں گول ہا لگا دیجیے گا، خود بخود اس کی تانیث بن جائے گی۔ جیسے کہ شاکر ہے تو شاکر کی تانیث ہے شاکرہ، شاکرہ۔ یہاں پر میں نے جو اس کا مین جواب ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن ایگزام کے اندر 4 آپشن جواب کے اندر دیے جائیں گے، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، کسی ایک کا انتخاب کر کے اس پہ نشان لگانا ہے۔ لیکن میں نے یہاں پر بس جو اس کا مین جواب ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو دیکھیے کتنا آسان امتحان ہے کہ شاکر کی تانیث شاکرہ۔ اب دوسرا سوال ہے ساحرہ۔ ساحرہ کی تذکیر ہے، تذکیر کہتے ہیں مذکر کو، مرد کو۔ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ مذکر کے آخر میں گول ہا لگا دیجیے گا تو مؤنث بن جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے ساحرہ یہ خود مؤنث ہے، تانیث ہے۔ اب یہاں سے آپ گول ہا کو ہٹا دیجئے، خود بخود ساحرہ کی تذکیر ساحر ہو جائے گا۔ تو ساحرہ کی تذکیر یعنی مذکر ہے ساحر۔ سوال نمبر 3 ہے جوگن۔ جوگن کی تذکیر ہے، تذکیر یعنی مذکر مرد۔ تو جوگن چونکہ عورت ہوتی ہے تو اس کا جو مرد ہوگا وہ جوگی ہوگا۔ جوگی جوگن کا مرد ہوتا ہے یعنی مذکر ہوتا ہے۔ تو سوال نمبر 3 کا جوگن کا جواب ہے جوگی، یعنی جوگن کی تذکیر ہے جوگی۔ سوال نمبر 4 ہے رقاصہ، ناچنے والی۔ رقاصہ کی تذکیر کیا ہے؟ تو تذکیر یعنی مذکر، تو رقاصہ کی تذکیر ہے رقاص، رقاص۔ اگر ناچنے والی عورت ہے تو اسے رقاصہ کہتے ہیں، لیکن اگر مرد ہے ناچنے والا اسے رقاص کہتے ہیں۔ تو رقاصہ یہ تانیث ہے اور اس کا جو تذکیر ہے مذکر ہے وہ ہے رقاص۔ سمجھ گئے؟ سوال نمبر 5 ہے عابدہ کی تذکیر کیا ہے؟ عابدہ،
आबिदा, आखिर से गोल हा को हटा दीजिए, खुद बखुद इसका जवाब बन जाएगा। तो आबिदा की तस्कीर है आबिद, आबिदा की तस्कीर यानी मुज़क्कर है आबिद, पुरुष। हाजी की तानीस क्या है? हाजी, हाजी मर्द होते हैं, औरत नहीं होती है। औरत जो हज करती है उसे हज्जिन कहते हैं या हज्जन कहते हैं। तो हाजी ये तस्कीर है, मुज़क्कर है, और इसकी जो तानीस है वो हज्जिन है या हज्जन कह लीजिए। सवाल नंबर 7 है, मरहूम की तानीस क्या है? मरहूम, मरहूम की तानीस क्या है? तो मरहूम के आखिर में हा लगा दीजिए तो इसका जवाब बन जाएगा। तो मरहूम की तानीस यानी मुअन्नस औरत मरहूमा होगी। सवाल नंबर 8 है, महबूब की तानीस किया, महबूब प्यारा, महबूब की तानीस यानी महबूब की मुअन्नस महबूबा, मर्द को महबूब, औरत को महबूबा कहते हैं। सवाल नंबर 9 है, माजिदा की तस्कीर क्या है? आखिर से गोल हा हटा दीजिए, इसका जवाब बन जाएगा। माजिदा के अंदर जो लास्ट में हा है, गोल हा, उसको आप हटा दीजिए, अपने आप इसका जवाब बन जाएगा। माजिदा की तस्कीर है माजिद, समझ गए। सवाल नंबर 10 है, नाफे, नाफे की तानीस क्या है? तो नाफे की तानीस है नाफिया, आखिर में गोल हा हटा दीजिए, यानी मुज़क्कर के अंदर गोल हा को हटा देंगे और मुअन्नस के अंदर गोल हा को जोड़ देंगे अगर नहीं है तो ये 10 सवाल, तो नाफे की तानीस है नाफिया। तो ये 10 सवाल थे तस्कीर व तानीस से, और 2019 के अंदर इसी सिलेबस के मुताबिक सवाल पूछे गए थे। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना आसान एग्ज़ाम है, जिसको आप बहुत मुश्किल समझ रहे हैं उसको आसान करना मेरा काम है। बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरे इस चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2019 में वाहिद जमा से पूछे गए सवालात, ये बच्चों वाला सवाल है, वाहिद जमा से पूछे गए सवालात। सबसे पहला सवाल है तरक्कियात का वाहिद, तरक्कियात का वाहिद, तरक्की आम तौर से उर्दू में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो तरक्कियात ये जमा है, उसका वाहिद है तरक्की, तरक्कियात का वाहिद तरक्की है। फिर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर मैंने बस जो असल जवाब है उसको पेश किया है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक को सेलेक्ट करना जो सही होगा। तो जो सही है मैंने उसी को आपके सामने पेश कर दिया है। चलिए आगे। सवाल नंबर 2 है, तसनीफ़ की जमा क्या है? तसनीफ़ की जमा है तसनीफ़ात, तसनीफ़ की जमा है तसनीफ़ात। सवाल नंबर 3 है, खालिस उर्दू तरीक़े से किताब की जमा क्या होगी? खालिस उर्दू तरीक़े से किताब की जमा क्या होगी? इसको गौर से सुनिए, इसमें बहुत से लोग फंस गए थे। किताब की जमा, लोग कुतुब लिख के चले आए थे, कुतुब पे निशान लगा के चले आए थे। हालांकि आप गौर कीजिए कि उर्दू के माना है लश्कर या फ़ौज के, और उर्दू कोई मुस्तकिल ज़बान नहीं है, बल्कि उर्दू के अंदर हिंदी के लफ्ज़ भी शामिल हैं, संस्कृत के लफ्ज़ भी शामिल हैं, फ़ारसी के, अरबी के लफ्ज़ भी शामिल हैं। तो यहाँ पर जो सवाल किया गया, तो आपको ये गौर करना पड़ेगा कि जिस ज़बान का लफ्ज़ है उसका जवाब उसी ज़बान में दिया जाए। अब किताब जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तो किताब की जमा जो है अगर कोई पूछे तो उसकी जमा होती है कुतुब, किताब की जमा कुतुब होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल किया है कि खालिस उर्दू तरीक़े से, खालिस उर्दू तरीक़े से किताब की जमा किया है। हम लोग जब बात करते हैं आपस में उर्दू के अंदर तो क्या कहते हैं कि मैंने किताबें ख़रीदी, मैंने किताबें ख़रीदी, ये नहीं कहते हैं कि मैंने कुतुब ख़रीदी, क्या कहते हैं मैंने किताबें ख़रीदी। तो उर्दू के अंदर किताब की जमा है किताबें, किताब की जमा है किताबें, लेकिन किताब की जो अरबी के अंदर जमा कुतुब है।
تو لیکن یہاں پر اردو کا لفظ بیچ میں شامل کر دیا ہے، اس لیے کتاب کی جمع کتابیں ہوگی۔ چلیے سوال نمبر 4 ہے، اطلاع کی جمع ہے اطلاعات، اطلاع کی جمع ہے اطلاعات، جمع مؤنث سالم ہے یہ۔ سوال نمبر 5 ہے، تلخیاں، تلخیاں کا واحد ہے تلخی، تلخیاں کا واحد ہے تلخی، غور سے سنیے بہت ہی آسان ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اطباء، اطباء بہت سارے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اسے اطباء کہتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں، تو اطباء یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے طبیب، اطباء کا واحد ہے طبیب۔ سوال نمبر 7 ہے، عقیدہ کی جمع ہے عقیدہ، عقیدہ کی جمع ہے عقائد، عقیدہ کی جمع ہے عقائد۔ سوال نمبر 8 ہے، دانایان، دانایان کا واحد ہے دانا، عقل مند، سمجھ گئے۔ سوال نمبر 9 ہے، اصنام، اصنام کا واحد ہے صنم، پتھر کے بت اس کے معنی ہوتے ہیں اصنام، تو اصنام یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے صنم۔ سوال نمبر 10 ہے، غیر کی جمع ہے، غیر کی جمع اغیار، غیر کی جمع اغیار ہے۔ تو یہ 10 سوال واحد اور جمع سے ہوئے، پہلے آپ نے تذکیر و تانیث سے 10 سوال کو حل کیا، پھر واحد اور جمع سے بھی آپ نے 10 سوال کو حل کیا، یہ سلیبس کے اندر شامل ہے بالکل اسی طریقہ سے۔ پھر آگے چلیے، 2019 میں پوچھے گئے متضاد الفاظ، اپوزٹ الفاظ، الٹا، دیکھیے غور سے سنیے، بہت ہی آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ سوال نمبر 1 ہے، نفرت کی ضد کیا ہے؟ نفرت کی ضد ہے محبت، نفرت کی ضد ہے محبت، ہر انسان کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، خنق، خنق کی ضد ہے، خنق کے معنی ہوتا سرد، تو خنق کی ضد ہے گرم، الٹا، خنق کی جو ضد ہے الٹا ہے وہ گرم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہست کی ضد ہے، ہست کی ضد ہے بود، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تو جس زبان میں آپ سے سوال کیا جائے گا اسی زبان میں آپ کو جواب بھی دیا جائے گا، تو ہست کی ضد ہے الٹا ہے بود۔ سوال نمبر 4 ہے، رات کی ضد، رات کی ضد ہے دن۔ اب یہاں پہ غور سے سنیے، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ لیل کی ضد کیا ہے، لیل کے معنی بھی رات ہوتا ہے، تو اگر آپ لیل کی ضد رات کہہ دیں گے تو پھر غلطی ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ رات جو یہ اردو زبان کا لفظ ہے اور لیل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے غلطی ہو جائے گی، تو جس زبان میں سوال کیا جائے اسی زبان کے الفاظ سے آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو لیل کا جو ضد ہے وہ ہے نہار، جیسے کہ فارسی میں شب ہے، شب کے معنی رات، تو اگر شب کی ضد اگر آپ رات دیجیے غلطی ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور رات اردو زبان کا لفظ ہے، تو شب کی ضد ہے روز اور رات کی ضد ہے دن، رات کی ضد کیا ہے؟ دن ہے، سمجھ گئے؟ کتنا آسان ہے سوال۔ سوال نمبر 5 ہے، نشیب، نشیب کی ضد کیا ہے؟ نشیب کا الٹا فراز، نشیب کا الٹا فراز۔ اور سوال نمبر 6 ہے، مربوط کی ضد، مربوط کی ضد ہے غیر مربوط، مربوط کی ضد ہے غیر مربوط، بندھا ہوا، اور غیر مربوط بندھا ہوا نہیں۔ اور سوال نمبر 7 ہے، ثانی کی ضد ہے ثانی، ثانی دوسرا، ثانی کی ضد ہوگی لا ثانی، لا ثانی، لا ثانی۔ سوال نمبر 8 ہے، خوبصورت کی ضد ہے بدصورت، خوبصورت کی ضد ہے بدصورت۔ سوال نمبر 9 ہے، خوبی، خوبی کی ضد ہے خرابی، خوبی کی ضد ہے خرابی۔ اور سوال نمبر 10 ہے، اقرار، اقرار کی ضد ہے انکار، اقرار کی ضد ہے انکار۔ تو بس یہ کل 30 سوال جو اردو قواعد سے آپ سے سہایک اردو انوادک میں پوچھے جائیں گے، اور یہ وہ سوال ہیں جو 2019 کے اندر پی ٹی کے اندر یہ سوال پوچھے گئے تھے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب باقی رہ گئے جی کے سوال اور اردو سے ہندی اور ہندی کے اردو جو پریویس ایئر کوسچن وہ باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا آسان
آسان ایگزام ہے جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، اگر مشکل بھی ہوگا پھر بھی میں اس کو آپ کے لیے آسان کر دوں گا اور بالکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ساتھ بنے رہیے۔ جتنا بھی زیادہ ہو آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے۔ آپ کو اس کا جو PDF ہے بالکل فری میں مل جائے گا اور